دعا پڑھ لیں پہلے، سب سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آپ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس کلاس کو سب کے لیے برکت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے مہینے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ قرآن کے نزول کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ہی رمضان آتا تو سارے کام کاج چھوڑ کے قرآن صرف پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے، یعنی قرآن شریف سنا کرتے اور سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اس نے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اسے معاف کر دے، بخش دے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ روزہ رکھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، اور دیر تک جو ہے وہ رات کو مجھے سنا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو بخش دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ قرآن اور رمضان روزے کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش دے گا اور جنت عطا کر دے گا۔ تو ماہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ رجحان ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں قرآن مجید کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو لے لے، اس کو رکھ لے، اس پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے، اور بڑی عظمتوں والا کلام ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام، آپ نے قرآن شریف لے تو لیا لیکن اب اس کا ادب بھی کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو ادب سے اٹھانا، ادب سے کھولنا، اور ادب سے پڑھنا، ادب سے رکھنا، یہ دوسرا حق ہے قرآن شریف کا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو کھول کر پڑھا بھی جائے، اس کو دیکھا بھی جائے کہ اس میں ہے کیا۔ اب اس کے دیکھنے میں، اس کے پڑھنے میں ضروری ہے کہ وہ پڑھنا آتا بھی ہو، تو پھر اس کے لیے ایک چیز اور ایڈ ہو گئی، اور وہ یہ ہوئی کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھ لے، تاکہ قرآن کا حق پورا ہو جائے کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی گزر گئی اور ہمیں قرآن ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم سیکھ تو سکتے ہیں نا، ابھی ہماری زندگی کی سانسیں تو چل رہی ہیں، تو لہذا ہم کوشش کر لیں، ہم کوشش کر لیں۔ نہ آیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش تو کی ہوگی نا ہم نے کہ اللہ میں نے کوشش بھی کی ہے، میں نے پڑھنا بھی چاہا ہے اس کو۔ تو یہ اس کا ایک حق ہے کہ قرآن شریف کو لیا جائے، پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اگلا حق یہ آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن شریف ان کو پڑھنا آ گیا، پڑھتے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے لیکن سمجھنا نہیں آتا، پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں جتنے حافظ حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، ان تمام کی اکثریت بھی ایسی ہے کہ قرآن شریف یاد ہے، یعنی ایک سپارہ ہے بغیر غلطی کے سنایا، پورا قرآن شریف ہے جی، بڑی پکی منزل ہے، بہت اچھا یاد ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن شریف پڑھنا اور ہے اور اس کو سمجھنا یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ تو یہ جو ہماری کلاس ہے اس کا مقصد یہی ہوگا، ایک تو وہ لوگ کہ جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا
ان کو پڑھنا آ جائے. دوسرا وہ لوگ جن کو پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھنا آتا، کیا کرتے ہیں اس میں، وہ صحیح ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے لیکن سمجھنا نہیں آتا، سمجھ نہیں ہے قرآن شریف کی، ان کو سمجھ آ جائے. بنیادی چیزیں اس میں وہ سیکھنے کی، سکھانے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے اس میں اپنی نیتوں کو درست فرمائیے گا کہ یا میں جو کچھ بھی سیکھوں گا وہ تیری رضا کے لیے ہوگا. یہاں کلاس میں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہے، کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے، کوئی دوسرے سے کوئی بڑھتری اور بڑھوتری نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی شرم اور جھجک بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب سیکھ رہے ہیں تو سارے ایک جیسے ہیں. اس میں اگر شرم رکھیں گے، جھجک رکھیں گے، یا ڈر رکھیں گے، یا مقابلہ بازی رکھیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سارے ایک جیسے بن کے اور ہم قرآن شریف سیکھیں گے، میرے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے کلام کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن شریف کے حوالے سے سب سے پہلے اس کے یہ تعارف کی چند باتیں وہ سماعت فرما لیجیے گا. قرآن کا لفظ جو ہے قرآن، یہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو اگر اس کو قرات سے لیا جائے تو پھر مطلب بنتا ہے پڑھنا، پڑھی جانے والی کتاب. ہر وہ کتاب کہ جس کو بار بار کثرت سے پڑھا جائے. اور یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کے لیے بولا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ ایسی اللہ کی نازل کردہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے نازل بھی کی گئی، تورات، زبور، انجیل اور 100 صحائف جو نازل کیے گئے، لیکن ان تمام کتابوں اور صحیفوں کی اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوتی جس طرح قرآن کی پڑھائی ہوتی ہے، جس طرح کثرت سے قرآن شریف کو پڑھا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں قرآن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. دوسرا اس کا مطلب بنتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. تو اس قرآن میں چونکہ مختلف سپاروں کو جمع کیا گیا، مختلف صورتوں کو اکٹھا کیا گیا، اس کی جو آیات بکھری ہوئی تھی، ایک آیت نازل ہوئی، پھر دوسری آیت نازل ہوئی، پھر تیسری آیت نازل ہوئی، ان سب کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، تو اس کا نام کیا بن گیا؟ قرآن. تو یہ اس کے دو مطلب ہیں. کیا کیا ہے؟ نمبر ایک پڑھی جانے والی کتاب، اور دوسرا جمع کی ہوئی، اکٹھی کی ہوئی. تو اس قرآن میں صورتیں جمع ہیں، آیات جمع ہیں، اللہ کی باتیں ساری کی ساری اکٹھی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اور جب ہم اس کی تعریف کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعریف یہ ہے: القرآن هو کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ المتعبد بتلاوتہ والمفتح بسورۃ الفاتحہ والاختتام بسورۃ الناس. قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کا نازل کردہ وہ کلام ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اور وہ نازل ہوا اور ہم تک ایک نقل متواتر کے ساتھ پہنچا، یعنی مسلسل اس کو نقل کیا گیا، نسل در نسل، نسل در نسل، اس طریقے سے ہم تک پہنچا، جس کا آغاز فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے، جس کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے. یہ ہے قرآن. قرآن کو سچ ماننا، حق ماننا، یہ لازمی امر ہے. اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. یہاں اس کی تلاوت کے حوالے سے مشہور حدیث مبارکہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھ کر روزانہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، کتنے؟ ایک حرف پڑھا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے. اب حرف کیا ہے؟ فرمایا وَلَمْ أَقُلْ أَلِف لام میم حرفاً بل الف حرفا لام حرفا میم حرفا. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اگر اس کو ہی پڑھ لیا تو 30 نیکیاں مل جائیں گی. تو اب آپ اندازہ کیجئے
کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 سپارے پڑھیں، 20 سپارے پڑھیں، 15 سپارے پڑھیں، آپ چند آیات ہی پڑھ لیں، چند الفاظ پڑھ لیں، آپ اس میں سے حروف گننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ کوشش کرنی ہے اور یہ نیت رکھنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سورہ فاتحہ نکال لیجئے آغاز سے۔ جب بھی قرآن شریف پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرنا ہے۔ جب بھی قرآن شریف پڑھیں گے تو آغاز کہاں سے کریں گے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے چلو قرآن شریف سناؤ، تو بچے بھی اور بڑے بھی وہ بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ سے آغاز قرآن کا نہیں کریں گے، قرآن کا جب بھی آغاز کرنا ہوگا تو کہاں سے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی میں ضمناً ذکر کر دوں کہ ہونا یہی چاہیے کہ جب ختم شریف وغیرہ پڑھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قاری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں ختم شریف پڑھنے کے لیے، تو ایک ختم شریف پڑھتے ہوئے رک جاتا ہے اور دوسروں کو کہتے ہیں چلیں جی اب آگے آپ پڑھیں، تو وہ پھر وہیں سے شروع نہیں کر دے گا ویسے ہی بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے، وہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پھر وہ آگے آیات پڑھے گا۔ اس کا بھی اس طرح سے کرنا یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ رب العزت جل شانہ سے پناہ مانگ لو شیطان مردود کے حوالے سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ تعوذ نہیں ہے، کیا ہے؟ تعوذ۔ کیا لفظ ہے؟ تعوذ۔ ہاں جی، تو تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ میں آ جانا۔ تو اس کے ذریعے ہم شیطان مردود سے پناہ لے لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور اس سے ہمیں بچا، شیطان مردود سے۔ شیطان شطن سے ہے دور ہو جانا، اور رجیم رجم سے ہے دھتکارا ہوا، پھینکا ہوا۔ رجم کرنا جو ہوتا ہے پتھر مارنا کسی کو، تو اس کو چونکہ جنت سے نکال دیا گیا، مردود ٹھہرا، آسمانی ملوکیت اس سے چھین لی گئی وغیرہ وغیرہ، اس بنا پر اس کو کہا جاتا ہے رجیم، شیطان الرجیم۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندوں کا گمراہ کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں گمراہی سے تمہیں بچاؤں گا قرآن کے ذریعے، تو تم نے قرآن پڑھنے سے پہلے اس سے پناہ مانگ لینی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا، ہدایت اللہ پھر تمہیں خود ہی عطا کر دے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہاں پر چونکہ ہماری یہ کلاس میں نے جس طرح ذکر کیا ہے اور یہی پیٹرن رہے گا کہ اگر کوئی بالکل کورا بھی ہے نا، جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، بالکل ہی نہیں آتا، تو انشاءاللہ ہماری توجہ وہ اس پر بھی ہوگی، اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی پڑھنا آ جائے، اور جس کو پڑھنا آتا ہے اس پر بھی ہوگی اور جس کو سمجھنا نہیں آتا اس پر بھی ہوگی۔ یہ تین ہمارے بنیادی ٹارگٹ ہیں، یہ تین قسم کے لوگ۔ اب اس میں یہ جو اعوذ ہے، اعوذ، تو یہ الف ہے ویسے، لیکن اس الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھا جاتا، پھر اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھر کہیں گے حمزہ زبر آ۔ کیا؟ حمزہ زبر، یہ حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، حرکت کو کہتے ہیں، زبر زیر اور پیش۔ زبر جو اوپر ہوتی ہے، زیر جو نیچے ہوتی ہے، اور پیش جو چھوٹا سا واو بنا ہوتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس میں ایاک نعبد کا لفظ آپ دیکھیے، نعبد، تو نون کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور عین کے اوپر زبر نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے اور پیش بھی نہیں ہے، چھوٹا سا دال بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جزم، ساکن، یعنی بغیر زبر زیر پیش کے جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن یا جزم کہتے ہیں۔ وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کے ساتھ پیچھے والے کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ نعبد جو لفظ ہے
تو عین کے اوپر جزم ہے اور زبر کے ساتھ مل کر یہ پڑھا جائے گا. اور با کے اوپر کیا ہے؟ با کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو کیا بن گیا؟ نعبدو. تو یہ زبر زیر پیش یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. کوئی بھی شخص اگر وہ قرآن شریف سیکھنا چاہتا ہو وہ نورانی قاعدہ لے اور اس میں یہ جو زبر زیر پیش والی تختی ہے نا اس کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر، حمزہ پیش، با زبر، با زیر، با پیش، تا زبر، تا زیر، تا پیش، سا زبر، سا زیر، سا پیش، طا زبر، طا زیر، طا پیش، سین زبر، سین زیر، سین پیش. جب یہ آپ کو آ جائے گی نا تو پھر آپ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے تو کم از کم اتنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون ہے، یہ سین ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو آپ ویسی آواز نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہے جی حمزہ زبر، حمزہ زبر، عین پیش، حمزہ زبر، عین پیش، زال پیش، زال پیش، کیا بنا؟ اعوذ. اب عین کے آگے واو لگا ہوا ہے تو واو کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے. اب واو جڑا ہوا ہے عین کے ساتھ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ. کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ. اس کو کہتے ہیں واو مدہ اور اس کو لمبا کرتے ہوتے ہیں. اعوذ. بازیر، بازیر، بازیر. اب آگے لام کے اوپر دیکھیں تو آپ کو شد ملے گی. بازیر لام، بازیر لام، لام کھڑی زبر، لام کھڑی زبر. اب یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو بھی لمبا کرتے ہیں. کھڑی زبر سے مراد ایک چھوٹا سا الف ہے جو لکھا ہو تو اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زبر. یہ اگر نیچے ہو تو کھڑی زیر اور اگر اوپر ہو تو کھڑی زبر. باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں ایک تو طا اور دوسرا را، اس کو موٹا کرنا ہے. شیطان الرا. دوبارہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. اب دیکھیے گا یہ جو سورہ فاتحہ ہے، ایک قرآن شریف مجھے پکڑائیں ادھر سے، قرآن پاک ایک پکڑا لیں. یہ پہلی صورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ فاتحہ. فاتحہ افتتاح والی، اس سے چونکہ آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. فتح دینے والی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کو پڑھیں گے تو آپ کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی ہر میدان میں. اس کو شفا والی صورت بھی کہتے ہیں، پڑھ کر دم کریں گے شفا ملے گی. اس کو دعا والی صورت بھی کہتے ہیں، پڑھ کر دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یہ دعا بھی آتی ہے اس لیے اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں. 7 مثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے. اب دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں تسمیہ. کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. تو نام لینا، تسمیہ کا مطلب تو کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا. حدیث ہے ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ پڑھ کر شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اور ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے اللہ کی طرف سے اس میں برکت آ جاتی ہے. تو آپ نے ایک تو قرآن شریف پڑھتے وقت سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ. اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیے گا، اس میں 3 چیزیں ہیں جن کو لمبا کرنا ہے. ایک تو اللہ کے لام کو، دوسرا الرحمن میم کو، دوسرا الرحیم ہا کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ گنتے ہوئے 3 چیزیں. یہ جو را ہے، را اس کے اوپر زبر ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے. رما رما نہیں پڑھنا، را نہیں پڑھنا، اس کو را پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، را کے اوپر یہ ذہن میں رکھیے گا، را کے اوپر جب بھی زبر آئے گی آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کے اوپر جب بھی زبر آئے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. تو آج آپ کو یعنی یہ آپ چاہے ایک نوٹ بک جو ہے نا وہ بھی اپنے پاس رکھیں، ایک پیج رکھ لیں، ڈائری رکھ لیں، جس پہ یہ چند چیزیں جو آپ کو بتاتے جاتے ہیں. جس طرح قرآن کی تعریف بتائی تھی، قرآن کا معنی بتایا تھا، اعوذ باللہ کے بارے میں بتایا، شیطان کا مطلب بتایا، رجیم کا مطلب بتایا، پھر تعوذ اور تسمیہ کا بتایا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے اس کا بتایا، قرآن کی اہمیت، قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے یہ آپ کو بتایا، 1 حرف پر 10 نیکیاں. پھر آپ کو بتایا کہ واو جو ہے اس کو حروف مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ آئے. پھر زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں، جزم یا ساکن کسے کہتے ہیں. یہ ہماری آج کی اس کلاس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر آپ کو یہ بتایا کہ را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس لکھی ہوں گی نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور اگر لکھنا نہیں آتا یا لکھا ہوا نہیں بھی ہے تو اس کو بعد میں دہرائیں، بار بار ایک دوسرے کو سنائیں، اس کو پڑھیں، گھر جا کے اس کو دیکھیں کہ بھئی آج ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی پڑھا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں اس قرآن کے یہ جدید دور ہے نا، تو اس دور میں ہم کوئی ایسا بندہ جس کو موبائل چلانا نہیں آتا یا کمپیوٹر چلانا نہیں آتا یا کوئی ایسی چیز، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یار چلاؤ آپ خود ہی آ جائے گا. یعنی وہ پنگے لیتا رہتا ہے، چھیڑتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے تو اس کو آ ہی جاتا ہے. قرآن شریف کو بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو آ ہی جائے گا. اس کو دیکھتے رہیں گے آپ کو آ جائے گا. اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کو رکھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں تو یہ بھی خود بخود تو نہیں آنا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کوئی تعویذ نہیں ہے، گھول کے پلا دیں گے تو سارا زبانی یاد ہو جائے گا. اس کو پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو قرآن شریف کو آپ نے دیکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ انگلی رکھنی ہے اور انگلی رکھ کے پڑھنا ہے. اب دیکھیے انگلی رکھیے گا ذرا بسم اللہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے دیکھیے میں توڑوں کے ساتھ آپ کو کروانے لگا ہوں. حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم، دال پیش دو، کیا بنا؟ الحمدو. کیا بنا؟ لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، الحمد للہ. یہ جو للہ ہی ہے اس کے لام کو لمبا کیوں کریں گے؟ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کا آپ کو بتایا تھا جس حرف پر بھی آ جائے گی اس کو لمبا کریں گے 2 الف کے برابر. 2 الف کیسے ہوتے ہیں یہ ادھر دیکھیے گا. للہ، یہ 2 الف ہو گئے، یعنی آرام سے نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو 2 کر سکتے ہیں. اس کو قاری صاحب کہہ رہے تھے 2 حرکات کے برابر یا 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ دیکھیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہاں مد نہیں ہوتی لیکن اس کو لمبا کیا جاتا ہے.
اتنا لمبا، یعنی مد سے بھی زیادہ بعض اوقات لمبا ہم کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ کہ وہاں پر ہم پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ندا دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اوے، جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی حی علی الصلاۃ. دوسرا یہ کہ یہ جو لمبا کرنا ہوتا ہے، اس کو کتنا کرنا ہوتا ہے؟ ایک وہ کہ جہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے اس کو زیادہ لمبا کرنا، بات جہاں ختم ہو رہی ہے اس کو زیادہ لمبا کرنا یہ جائز ہے اگر اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں آ رہی. تو اب یہاں پر یہ جو کھڑی زبر ہے اس کی جو مقدار ہے وہ ایک الف ہی ہے، کتابوں میں بھی ایک الف لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی زیادہ مقدار دو الف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت عام طور پر لوگ ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کر رہے ہیں جس کو نہیں کرنا. تو اس لیے فرق رکھنے کے لیے دو الف کی مقدار میں خود بتاتا ہوں کہ تاکہ اس میں اور باقیوں میں فرق ہو جائے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں لمبا کرنا اس کو ایک الف کے برابر کر رہا ہے، اور جس کو کرنا ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کر دیا، وہ برابر ہو جائے گا. تو اس لیے جس کو کرنا ہے اس کو دو الف کے برابر لے جائیں. تو الحمدللہ رب را زبر با، رب با زیر لام بل، رب بل، عین کھڑی زبر آ، لام زبر لا، عالا، میم زیر یا می، عالمین، نون زبر نا، عالمین. یہ جو گول نشان ہے یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. آیت نشانی کو کہتے ہیں، نشانی کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہر جملہ، بات سنیے گا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر جملہ اللہ کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے. اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر جملہ اللہ کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں. یہ ہے آیت کا مطلب، علامت، نشانی، کہ یہاں اللہ کی ایک بات پوری ہو گئی ہے، رک جاؤ. اور اگر نہیں رکنا چاہتے تو اوپر لکھا ہوا ہے لام زبر لام الف لا، اس کا مطلب ہے کہ نہ رکے، یعنی نہ رکنا بہتر ہے کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی. لیکن اگر رکنا چاہیں تو سانس لینا ہے سہولت کے لیے تو یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، رک سکتے ہیں. دوبارہ پڑھیے گا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے. تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے. رب پیدا کرنے والا، پالنہار، پروردگار. اور عالمین، عالم کی جمع ہے. اچھا، یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ایک عالم کو ملا ہوں، میں نے ایک عالم کا بیان سنا. تو عالم کا بیان نہیں سنا، عالم کا سنا. کس کا سنا؟ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور عالم کہتے ہیں جہان کو. عالم کہتے ہیں دنیا کو، کائنات کو، جہان کو، اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ عالمین. یہ عالم کی جمع ہے، تمام جہان، تمام. اچھا، اب یہاں پر علامت بھی سن لیجئے گا. یہاں پر یا نون آیا، یہ دیکھیے گا ذرا قرآن شریف کی طرف. الحمدللہ رب یا نون آ گیا ہے. دوبارہ دیکھیے گا، یا نون آ گیا آخر میں. یا نون جس حرف، جس لفظ میں آ جائے گا نا آخر میں یا نون آ جائے گا، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جمع کا مطلب بنے گا. اس کا یہ جمع کی علامت ہے یا نون. یا نون کس کی علامت ہے؟ وہ لفظ جمع کا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ یا نون کس کی علامت ہے؟ اچھا، اب آپ نے مجھے بتانا ہے مسلمین جمع، کافرین جمع، کاتبین اور غالبین جمع. تو یا نون جہاں آ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ یہ دو علامتیں ہیں جمع کی، یا نون اور واو نون. اسی کو
آپ کر لیں تو واو نون اگر لگا دیتے ہیں آپ تو یہ کیا بن جائے گا؟ عالمون. کیا بن جائے گا؟ عالمون. ویسے یہ آتا نہیں ہے عالمون، ٹھیک ہے؟ قرآن شریف میں ایک جگہ پر آیا ہوا ہے الا العالمون، ٹھیک ہے؟ تو ویسے یہ جس طرح کافرون قل یا ایھا لا اعبد ما، وہاں پر واو نون آ گیا. واو نون اور یا نون جس لفظ میں آ جائے گا آپ نے اس کا جب مطلب کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جمع کا ہوگا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مالک نہیں کہنا یہاں پہ، پروردگار کہنا ہے، کیونکہ مالک آگے آ رہا ہے الگ سے. الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا. رحم کرنے والا بھی ٹھیک ہے لیکن فرمانے والا ادب ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. یہاں پر یہ جو دین کا لفظ آیا، دین کا، دین کے بہت سارے معنی ہیں. دین کا مطلب جزا بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب قیامت بھی ہے، اور دین کا مطلب برابر کرنا بھی ہے، انصاف کرنا بھی ہے. انصاف کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. اور دین جو ہے یہ رستے کو بھی کہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین اسلام ہے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ رستہ اسلام ہے، ہمارا رستہ. مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ یہاں روز آخرت کا، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، الدین کیا ہے؟ الدین. الف لام جب کسی کے شروع میں آ جاتا ہے وہ اس کو خاص کر دیتا ہے. الف لام جب کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے اس کو خاص کر دیتا ہے. کیوں قبلہ شاہ جی؟ الف لام جب کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے، کیا ہے؟ یہ ہے عام. لیکن اگر ہم نے اس کو کہا الکتاب، اب یہ کیا ہو گئی؟ تو یہ خاص ہی ہے نا، قرآن شریف خاص ہی ہے نا جی. تو الکتاب کیا ہو گیا؟ خاص کتاب. مسجد مسجد ہی ہے، لیکن اگر کہا المسجد، خاص مسجد، کیا ہو گیا؟ خاص مسجد. کرسی کرسی ہے، لیکن جب کہا الکرسی، خاص کرسی. الف لام اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو خاص کر دیتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے العالمین، اللہ نے خاص کہا. الحمد، الف لام لگا ہوا ہے شروع میں، تو حمدیں تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہیں، تعریفیں. آپ میری تعریف کریں گے، میں آپ کی تعریف کروں گا، لیکن خاص تو نہ ہوئی. خاص کس کے لیے ہے؟ للہ. کس کے لیے؟ الحمد، خاص تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رہے، میری کوئی تعریف ہے یا میں کسی کی تعریف کروں گا تو یہ ایک جزوی تعریف ہوگی. کلی تعریف اللہ ہی کی ہے کہ مجھے بنانے والا بھی وہی ہے، آپ کو بنانے والا بھی وہی ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کی بھی تعریف کرتے ہیں، یہ ہماری تعریف نہیں، یہ در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کیونکہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، صلاحیت دینے والا وہی ہے. بس ہماری یہ اب آخری بات یہاں پر کہ الف لام شروع میں لگ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟